اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ فریضہ ہے شوہر کا، قانونی فریضہ تو نہیں ہے۔ قانونی فریضہ تو یہی ہے کہ جو بیسک اخراجات جب وہ اٹھا رہے ہیں تو قانونی طور پر آپ ان سے مزید مطالبہ نہیں کر سکتی۔ قانونی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسلامی عدالت ہوتی تو آپ وہاں کیس کر سکتی شوہر کے خلاف، کیونکہ وہ کہہ رہے بیسک خرچے میں اٹھا رہا ہوں۔ لیکن میاں بیوی کا جو تعلق ہے نا وہ صرف قوانین کی بیس پہ نہیں چلتا، لاء کی بیس پہ نہیں چلتا، وہ تعلقات اور آپس کے جو بھی ایک محبت کا تعلق ہوتا ہے اور اخلاقیات کی بیس پہ چلتا ہے۔ تو اخلاقی لحاظ سے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کو کچھ خرچہ، کچھ پاکٹ منی اتنا دے کہ اس کو کہیں بھی وہ اپنی مرضی سے خرچ کر سکے، جس کا پھر شوہر اس سے حساب نہ لے۔ جو نان نفقہ ہوتا ہے نا روز مرہ کا، اس کا میں تو شوہر کو پوچھنے کا حق ہے نا کہ بیگم جو ہے وہ اتنے آلو، اتنے پیاز، اتنے ٹماٹر، اتنے انڈے، اتنے پراٹھے اور یہ سب آ رہے ہیں، تو اس کے لیے اتنے پیسے تو نہیں بنتے جتنے تم لے رہی ہو، تو وہ پوچھ سکتا ہے اس میں۔ لیکن پاکٹ منی کا مطلب یہ ہوتا ہے کچھ پیسے اضافی اس کو دے دیں تاکہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے خرچ کر سکے۔ ہر انسان چاہتا ہے، بچے بھی چاہتے ہیں آج کل تو۔ میں نے تو کوئی بچہ ایسا نہیں دیکھا جس کو پاکٹ منی نہ ملتی ہو۔ تو بیوی کی ویلیو میرا خیال ہے بچے سے تو تھوڑے زیادہ ہی ہونی چاہیے نا۔ چھوٹے بچوں کو بھی ہم پاکٹ منی دے دیتے ہیں کہ جہاں چاہو وہ اس سے اوٹ پٹانگ چیزیں لے کے کھا رہے ہوتے ہیں، پاپڑ کھا رہے ہوتے ہیں اور گولے گنڈے کھا رہے ہوتے ہیں، گلے خراب کر رہے ہوتے ہیں اپنے۔ لیکن پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یار اتنا تو بچوں کا حق ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ جیب خرچی دی جائے۔ تو جب بچوں کا یہ حق ہے تو بیوی کی ویلیو تو ظاہر ہے بچوں سے زیادہ ہے، اسی کی وجہ سے بچے ہیں گھر میں، تو منتھلی کچھ نہ کچھ اس کو رقم باندھنی چاہیے اور اس سے پھر اس کا حساب نہیں لینا چاہیے۔ اور ویسے بھی جو خواتین جاب نہیں کرتی وہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں شوہر کے لیے، ہاؤس وائف ہیں وہ۔ آج کل ہاؤس وائف مارکیٹ سے شارٹ ہوتی جا رہی ہیں۔ وائفز تو مل جائیں گی، وائفز بھی مل جائیں گی آپ کو، لیکن ہاؤس وائف ملنا آج کل مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ سب لڑکیوں کو جاب کا شوق ہے، گھر سے باہر رہتی ہیں، تو وہ گھرداری والا سیٹ اپ ہی نہیں بنتا۔ تو اس لیے اگر آپ کی وائف جاب بھی نہیں کر رہی ہیں، گھر سنبھالا ہوا ہے انہوں نے، تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تو اب جب وہ جاب نہیں کر رہی ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ کچھ نہ کچھ پیسے اپنی وائف کے ہاتھ میں پکڑا دیا کریں، اور وہ کتنے پیسے ہوں وہ ہر ایک کی آمدن اور اس کی وائف کس اسٹینڈرڈ سے، اس کا یعنی اس کا اسٹینڈرڈ کیا ہے مالی۔ ظاہر ہے مالدار گھروں میں زیادہ ہوگی وہ جیب خرچی، غریب گھروں میں کم ہوگی، تو اپنے جو ہے نا مالی لحاظ سے وہ متعین کر لینا چاہیے، لیکن دینی ضرور چاہیے۔ سہارنپور انڈیا سے، شوہر کی کمائی میں بیوی کا کتنا حصہ ہوتا ہے؟ دیکھیں شوہر جتنا مرضی کماتا ہو، اس کی کمائی میں بیوی کا الگ سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کے ذمے، شوہر کے ذمے واجب ہے کہ بیوی کو اس کے اسٹینڈرڈ کی زندگی دے، جو اس کے خاندان کا اسٹینڈرڈ ہے اس کے حساب سے بیوی کو وہ لیونگ اسٹینڈرڈ ویسا دے۔ مثال کے طور پر لڑکی جس خاندان سے ہے اس خاندان میں گھر میں اے سی بھی ہوتا ہے، اس خاندان میں گوشت کھایا جاتا ہے، دالیں بہت ہی کم پکتی ہیں، لگژری لائف ہے، تو مرد کے ذمہ لازم ہے کہ اگر اس کی آمدن اتنی ہے تو وہ لگژری لائف دے۔ بلکہ اگر لڑکی جس گھر سے آئی ہے اس گھر میں نوکر چاکر بھی تھے، لڑکیاں کام نہیں کرتی تھیں، تو مرد کے ذمہ یہ بھی لازم ہے کہ نوکر خادم کا بھی انتظام کر کے دے۔ تو اور اگر بیوی کا اسٹینڈرڈ ایسا تھا کہ وہ درمیانے درجے کے اسٹینڈرڈ کی تھی تو مرد پہ لازم ہے کہ وہ درمیانے درجے کا اسٹینڈرڈ دے اس کو، یہ تو واجب ہے۔ باقی اس سے اوپر کی لائف اگر مرد دے، یعنی بیوی کا اسٹینڈرڈ جو اپنے ماں باپ کے گھر میں تھا وہ لو تھا، لیکن مرد اس کو اور زیادہ اچھا اسٹینڈرڈ دیتا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسا خود کھاتے ہو بیوی کو پہناؤ، بیوی کو کھلاؤ، جیسا خود پہنتے ہو بیوی کو پہناؤ۔ باقی یہ مرد پہ لازم نہیں ہے کہ وہ اپنی تنخواہ بیوی کو بتائے اور پھر اس میں بیوی کا شیئر ہو کہ بھی آدھی مجھے دینی ہے، آدھی خود رکھنی ہے، یا ساری مجھے دینی ہے۔ تو وہ مرد کے اور میاں بیوی کے آپس کی انڈرسٹینڈنگ پر ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہے آپس میں، بعض مرد میں نے دیکھے لا کے پوری تنخواہ بیگم کو پکڑا دیتے ہیں، اس سے پھر مانگتے رہتے ہیں، تو آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اگر ایسا ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن لازم اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ خواتین اس بیس پہ مردوں سے لڑتی ہیں، کہتی ہیں اپنی تنخواہ بتاؤ، کہاں کہاں خرچ کر رہے ہو، اپنی بہنوں پہ کیوں خرچ کر رہے ہو، اپنی اماں کو اتنا کیوں دے دیتے ہو، بھائی کو کیوں دے دیتے ہو، سارا مجھے لا کے دو۔ یہ غلط ہے بھائی، آپ کو آپ کے حصے کا جو مل رہا ہے، جو آپ کا بنیادی ضروری نان نفقہ ہے، اگر وہ آپ کو مل رہا ہے تو پھر آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ مرد باقی کہاں خرچ کر رہا ہے۔ شوہر کی جیب سے پیسے نکالنا، اگر بیوی اپنے شوہر کی جیب سے کچھ پیسے نکالتی ہو، جیسے مہینے میں 1000، 3000، 5000، جبکہ شوہر اسے خرچہ بھی نہ دیتا ہو یا کم دیتا ہو، اور ان پیسوں کو جمع کر کے وہ اپنے گھر والوں، بہن بھائی کی مدد کرتی ہو، تو کیا ایسا کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟
شوہر کی پینٹ سے پیسے نکالنا جائز نہیں ہے. بعض لوگ وہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا ایک تو یہ خوب سمجھ لیں کہ آج کل جو کچھ اسکالرز ایسے آ رہے ہیں، بس کہ وہ اسکالر بھی نہیں ہیں، وہیں کمنٹس میں ہی نا لوگوں نے فنٹر گیری دکھائی ہوئی ہوتی ہے. میں نے کہیں یہ مسئلہ بیان کیا کہ عورت شوہر کی جیب سے پیسے نہیں نکال سکتی، تو فوراً جو ہے نا لوگوں نے وہ حدیثیں کوٹ کرنا شروع کر دی کہ حضرت ہندہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ حضرت ابو سفیان کے مال سے وہ چوری کر سکتی ہیں. اور یہ شو کیا کہ ان مولویوں کو حدیثوں کا پتہ ہی نہیں ہے. ہم یہ حدیثوں کے لیکچر دیکھ چکے ہیں، پڑھا چکے ہیں ان حدیثوں کو، پوری حدیث کی کتابیں پڑھا چکے ہیں. تو اتنا زیادہ تکبر نہیں کرنا چاہیے. آپ کی کو جو کوئی اشکال ہے وہ آپ تمیز کے دائرے میں رہ کے کر لیں. یہ نہ شو کیا کریں کہ قرآن و سنت کا آپ کے پاس علم ہے، باقی تو سارے جانتے ہی نہیں قرآن و سنت کیا ہے. بعض دفعہ کوئی بھی عالم، کوئی بھی مفتی مسئلہ ریکارڈ کرواتا ہے، وہ ٹو دا پوائنٹ بات کر دیتے ہیں سائل کے حالات کو دیکھ کر. اس میں پورا اس کا ما لہو ما علیہا پیش نہیں کیا جاتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کو اس مسئلے کا علم ہی نہیں ہے یا قرآن و سنت کا ان کے پاس علم ہی نہیں ہے. تو خوب سمجھ لیں، اگر شوہر نان نفقہ بھی نہیں دے رہا ہے، نان نفقہ ہی نہیں ہے جو ضروری نان نفقہ ہے، تو پھر عورت کے لیے اجازت ہے کہ اتنا مال شوہر کی پینٹ سے چوری کر سکتی ہے کہ اس کا کھانا پینا جو ضروری نان نفقہ ہے وہ پورا ہو. جیسے کہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میرا جو بیسک خرچہ ہے وہ مجھے نہیں مل رہا ہے. تو بنیادی خرچہ جو اپنا اور اپنے بچوں کی کفالت کے لیے عورت لے سکتی ہے، لیکن بیسک خرچے ہماری سوسائٹی میں عمومی طور پر پورے ہو رہے ہوتے ہیں. کچھ کنجوس ایسے ہیں میاں جو بیسک خرچہ بھی نہیں دے رہے ہوتے، ان کے لیے معاملات تو پھر الگ ہے. لیکن میجورٹی جو پینٹوں سے پیسے نکل رہے ہوتے ہیں نا، وہ بیسک خرچوں کے لیے نہیں ہو رہے ہوتے، وہ غریبیوں کے لیے ہو رہے ہوتے ہیں. اب جیسے خاتون نے ذکر کیا اپنے بھائیوں کے لیے، تو بھائیوں کے لیے کہاں سے جائز ہو گیا بھائی آپ شوہر کی پینٹ سے پیسے نکالیں؟ بہن بھائیوں کی مدد کے لیے یہ جائز نہیں ہے. تو اپنے لیے اس صورت میں نکالے جا سکتے ہیں کہ جو بیسک نان نفقہ ہے، کھانے پینے کی بنیادی ضرورت ہے یا لباس کی بنیادی ضرورت ہے، وہ بھی پوری نہ ہو رہی ہو، تو وہ تو پھر ایک الگ بات ہے. اس میں تو پھر زبردستی بھی لیے جا سکتے ہیں، کورٹ کے ذریعے بھی لیے جا سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت تاکیدات ہیں کہ عورت جو ہے وہ شوہر کے مال کی محافظ ہے. آپ نے جو عورت پر جو ذمہ داریاں بیان کی ہیں نا، بیسک بڑی ذمہ داریاں بیوی کی، اس ذمہ داریوں میں سب سے بڑی ذمہ داری جو آپ نے لگائی ہے عورت پر، وہ یہ ہے کہ اپنے شوہر کے مال کی محافظ ہو. وہ اس کے مال میں کی حفاظت کرے، اس کو اڑائے نہیں، بازاروں میں جا کے اسراف نہ کرے اس میں. اور چوری کرنا تو اسراف کی سب سے اعلیٰ ترین صورت ہے. ہاں شوہر کا اگر راضی ہے تو ٹھیک ہے. جو مالدار میاں ہوتے ہیں وہ 2-3 ہزار سے ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ خود ہی اجازت دے رہے ہوتے ہیں، بیگم میری پینٹ ہے، تم جانو میری پینٹ جانے، جو نکل آیا وہ تمہارا، جو نہیں نکلا وہ میرا. تو اس میں تو بعض دفعہ خواتین پینٹیں ہی غائب کر دیتی ہیں، بعض ایسی بھی ہیں، سب نہیں ہوتی، تو وہ پینٹیں ہی غائب ہو جاتی ہیں. تو میاں کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، وہ اتنا اللہ نے اس کو مالی وسعت دی ہوتی ہے یا دل اتنا بڑا دیا ہوتا ہے. لیکن اگر غریب آدمی ہے تو 2-3 ہزار اس کی پینٹ سے نکالنا، 3 ہزار کی تو پینٹ مل رہی ہے ٹوٹل، تو اس میں سے 3 ہزار نکال لیے تو وہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا.